بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ خاتم النبیین کا جو معنی خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا وہ متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ سن لو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے خاتم النبیین کے معنی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا نبی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کے الفاظ سے اس معنی کی وضاحت فرما دی، اور جس کی وضاحت خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی، اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لفظ خاتم کو عربی ڈکشنری کی سب سے مستند کتاب لسان العرب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ علم ہوتا ہے خاتم سے مراد سب سے آخر میں آنے والا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، یعنی آپ کے بعد اور کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام عاقب بھی ہے، جس کا معنی ہے سب نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کفار کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 110 آیات مبارکہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس سے انکار یقیناً کفر ہے جس سے کوئی تعویل نہیں بچا سکتی۔ لیکن احمدی اور قادیانی حضرات کی اصلاح کے لیے ہم انہی کے رہبر، پیشوا اور جھوٹے نبی مرزا غلام قادیانی کا قول پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک خاتم کا کیا معنی ہے۔ اپنی پیدائش سے متعلق مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، میرے ساتھ جڑواں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ مرزا قادیانی کے مذکورہ بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے نزدیک خاتم کے معنی سب سے آخر میں آنے والا جس کے بعد کوئی دوسرا نہ ہو ہی تھے۔ مزید مرزا غلام قادیانی اپنے عقیدے کے متعلق لکھتا ہے، میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ معجزات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث مبارکہ کی روح سے ثابت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی، یعنی انگریز کی غلامی اور فرما برداری سے پہلے مرزا غلام قادیانی بھی اس بات کا قائل تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بعض قادیانی اور احمدی حضرات مرزا غلام قادیانی کا یہ قول مسلمانوں کے سامنے بیان کر کے انہیں دھوکہ دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور وضاحت کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل تھا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ مسلمانوں کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اجماع اور عقیدہ جہاد
1857 کی جنگ آزادی کے بعد اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص انگریزوں کے لیے سہانے رو بنا ہوا تھا اور اب بھی ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ مسلمانوں کے دل سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت اور جہاد کی روح دونوں ختم ہو جائیں۔ اب چونکہ ایک نبی کے حکم میں ترمیم و تنسیخ دوسرے نبی کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اس لیے برطانیہ کی شہ پر جماعت احمدیہ کے بانی مرزا غلام قادیانی نے پہلے خود کو عیسائیت اور ہندو مخالف مناظر کی حیثیت سے متعارف کروایا، مسلمانوں کی جذباتی اور نفسیاتی ہمدردیاں حاصل کی۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے مجدد، محدث، امتی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، مسیح مسیح اور مسیح موعود کا دعویٰ کرتے ہوئے انجام کار باقاعدہ امر و نہی کے حامل ایک صاحب شریعت نبی ہونے کے ادا تک جا پہنچا، یعنی باقاعدہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ یہ اعلان کر دیا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ جماعت احمدیہ کے ذمہ داران بڑی ہوشیاری کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کی تصانیف سے منتخب اقتباسات شائع کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں جو اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، اور مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ نبوت اور اس کی فرسودہ تحریروں کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن احمدی اور قادیانی حضرات کی بھلائی اور اصلاح کے لیے ہم مرزا غلام قادیانی کی کچھ تحریریں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے خدا کی نشانی صرف یہ ہے کہ اس نے مرزا غلام قادیانی کو قادیان میں رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اگر مرزا غلام قادیانی رسول نہیں ہے تو پھر خدا کی سچائی بھی مشکوک ہے، نعوذ باللہ۔ نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں مزید لکھتا ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی الہی ہے جو صفحہ 557 براہین میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا، اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اس طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا ہے۔ مزید مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے، پس اسی طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس جگہ بھی مرزا غلام قادیانی لفظ خاتم یعنی انبیاء کے آخر میں آنے والا کا اقرار کرتے ہوئے یہ تسلیم کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے خود کو ہی محمد رسول اللہ قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ مزید مرزا لائن لکھتا ہے، میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، معاذ اللہ۔ یعنی مرزا غلام قادیانی پوری زندگی اپنے آپ کو ایک شخصیت کے طور پر متعارف نہ کروا سکا، اس کی اپنی ہی تحریریں اس بات پر شاہد ہیں، اور یہی حال احمدی اور قادیانی حضرات کا ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے اس کو ایک شخصیت کے طور پر آج تک متعارف نہیں کروا سکے۔ مرزا غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کتاب و سنت کا انکار کرتے ہوئے خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کیا، اور اس کی تفسیر میں یہ کہا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، اور جس پر یہ مہر لگ جاتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ پہلے یہ اقرار کہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، اور اب یہ اقرار کہ جس پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگ جاتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ یعنی 1400 سال سے صرف مرزا غلام قادیانی ہی ایک ایسا شخص ہے جس پر مہر لگی اور وہ نبی بن گیا۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی کا رچایا ہوا یہ سارا ڈرامہ اسلام دشمن طاقتوں خاص طور پر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، اس لیے لفظ خاتم کو انگلش ڈکشنری کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ لفظ خاتم کو انگلش میں سیل کہتے ہیں، اور خاتم النبیین یعنی سیل آف دا پروفٹس۔ ورڈز موسٹ پاورفل سرچ انجن گوگل، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سیل کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ناؤن کے اعتبار سے اگر سیل کو دیکھا جائے، a device or substance that is used to join two things together so as to prevent them from coming apart or to prevent anything from passing between them۔
ورب کے حوالے سے فاسٹن اور کلوز سیکیورلی، یعنی اس طریقے سے کس چیز کو بند کر دیا جائے کہ اس میں سے کوئی دوسری چیز نہ گزر سکے۔ مزید وضاحت کے لیے انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کو یوز کرتے ہوئے جب سیل آف پروفٹس کو سرچ کیا گیا، خاتم النبیین translated as seal of prophets is a title used in the Quran to designate the Prophet Muhammad, peace be upon him, with the exception of some Muslims, most notably those of the Ahmadi sect. It is generally regarded to mean that Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last prophet sent by God. یعنی سوائے احمدی، قادیانی اور مذہبی لوگوں کے سب مسلمانوں کا اس بات پر پختہ اعتقاد اور یقین ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ Prophet Muhammad, peace be upon him, compared the relationship between himself and the previous prophets to a building missing a single brick. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "I am that brick," means I am the seal of the prophets. There is no prophet after me. سامعین محترم، لفظ خاتم کو ہر لحاظ سے ہم نے ڈیفائن کرنے کی پوری کوشش کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روح سے، عربک ڈکشنری، انگلش ڈکشنری، گوگل، ویکیپیڈیا، ایون کہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی ہی تحریروں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا اس میں حارج نہیں، کیونکہ جب وہ دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے تو ان کی حیثیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امتی اور غلام کی ہوگی، کیونکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کے نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کے بعد کسی بھی شخص کا دعویٰ نبوت کرنا نہ صرف اس کو بلکہ اس کے ماننے والوں کو بھی اسلام سے خارج کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور صحیح معنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔